وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کا 16واں پارہ آپ نے ابھی قیام اللیل میں سماعت کیا۔ موسیٰ اور خضر کا واقعہ چل رہا ہے۔ جب ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ دنیا میں وہی سب سے بڑے عالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ قول پسند نہیں آیا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے، جہاں خلیج عقبہ اور بحر قلزم دونوں ملتے ہیں، ان کے سنگم پہ میرا وہ بندہ ملے گا جس کا نام خضر ہے۔ اس کو ہم نے ایک عجیب و غریب علم اپنی طرف سے دے رکھا ہے، من لدنی علما، میری طرف سے ایک اسپیشل علم دے رکھا ہے۔ علم نکرہ ہے جو تفخیم کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی اپنی طرف سے میں نے ایک مخصوص علم اور حیرت انگیز علم عطا کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر کی ملاقات کروا سکتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ آپ خود سفر کر کے میرے اس بندے کے پاس جائیں۔ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہیے، کنواں پیاسے کے پاس کیوں آئے گا؟ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ جب تک آدمی علم کے لیے سفر نہیں کرتا، گھر میں بیٹھ کر اسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ تیسری بات، علم کے حصول کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، تب آدمی کو علم حاصل ہوگا۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دے تو علم بڑی شان بے نیازی سے یہ کہتا ہے لے جا تھوڑا سا ٹکڑا میں تیرے کو صدقے میں خیرات میں دے دیتا ہوں۔ یہ علم کی شان ہے۔ اور غالباً یہ شیکسپیئر کا قول ہے کہ لائک ٹیپ ون شوڈ میلٹ ان دا پرسیوٹ آف نالج، علم کے پیچھے آدمی کو موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے۔ ٹیپ مینس کینڈل، لائک اے کینڈل، ایک موم بتی کی طرح آدمی کو علم کے پیچھے ان دا سیک آف نالج، ان دا پرسیوٹ آف نالج، علم کے لیے علم کے پیچھے پگھل جانا چاہیے، تب اسے علم ملتا ہے۔ کہا کہ اے اللہ میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کے پاس جو علم ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ گویا انہوں نے پہلے ہی سے حضرت خضر کی شاگردی قبول کر لی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کو انہوں نے پہلے سے استاد مان لیا ہے وہ انہیں اپنی شاگردی میں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، مسئلہ یہ۔ کہا کہ اے اللہ ان سے ملنے کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ زنبیل کے اندر جو توشہ رکھو گے اس میں مچھلی بھی بنا کر کے رکھ لو، تو یہ تلی ہوئی مچھلی سمندر کے کنارے کنارے جب چلو گے، جہاں یہ زنبیل سے نکل کر کے سمندر میں چلی جائے وہیں پر میرا وہ بندہ ملے گا۔ ایک جگہ ٹھہرے، مچھلی زنبیل سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی، اور جب وہ سمندر میں گئی تو سرپ بنا دیا اس نے، ایک ایسے راستہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے مچھلی گئی ہے، اور وہ سمندر میں راستہ بنا ہوا تھا اس کے جانے کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، حضرت یوشع ابن نون، اور آگے نکل گئے۔ جب تھک گئے، بھوک لگی، کہا کہ زنبیل کھولو کچھ کھا لیتے ہیں۔
تو دیکھا کہ مچھلی غائب ہے. کہا کہ ارے مچھلی کا غائب ہونا تو علامت تھی اس بات کی کہ اللہ کا وہ بندہ وہیں ملے گا جہاں یہ مچھلی غائب ہوگی. فارتدا علی آثارہما قصصا، تو اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹے اور جہاں وہ مچھلی گئی تھی وہاں سرب بنا ہوا تھا، ایک طریقے کی سرنگ بنی ہوئی تھی پانی کے اندر. وہاں جب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا کہ اب کون؟ کہا کہ موسیٰ. کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل. جی ہاں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت خضر کو غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ پہلے یہ پوچھا کہ آپ کون. اس کا مطلب یہ کہ اگر معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں. اور جب انہوں نے کہا کہ میرا نام موسیٰ ہے تو کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے موسیٰ. یہ دوسرا جملہ، دوسرا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر کو غیب کا علم نہیں تھا. کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف سے تمہیں علم دے رکھا ہے وہ علم میں آپ کے ساتھ رہ کر کے سیکھوں. حضرت خضر نے سمجھایا، کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر کیسے کر سکتے ہو ان چیزوں کے اوپر جن کا تمہیں علم نہیں ہے. کہا کہ نہیں، میں وہ علم آپ کے ساتھ رہ کر کے سیکھوں گا. وَلَا آصِي لَكَ أَمْرًا، امرن نکرہ ہے اور لا نافیہ ہے، اور جب نکرہ تحت نفیہ ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. میں آپ کی شاگردی قبول کرتا ہوں، آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. پتہ یہ چلا کہ شاگرد کو استاد کی ہر بات ماننی چاہیے جو جواز کے دائرے میں ہو، جو خلاف شریعت نہ ہو، اور استاد کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے. استاد کی عزت کرے، قدر کرے، اس سے محبت کرے. تو انہوں نے کہا میری شرط ہے. کہا کہ کیا؟ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور وہ علم سیکھنا چاہتے ہو جو اللہ نے مجھے اپنی طرف سے خصوصی طور پر دے رکھا ہے، تو جو بھی میں کروں گا اس کے بارے میں تم سوال مت کرنا. فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، سوال نہیں کرنا، یہ پہلی شرط ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. کہا کہ اب بھی لوٹ جاؤ، صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ نہیں، اب تو طے کر لیا ہے میں نے کہ آپ کے ساتھ رہ کر کے آپ کا علم سیکھوں گا. چلے. فَانْطَلَقَا، چلے. ایک دریا کے پاس پہنچے، اس طرف سے اس طرف جانا تھا گاؤں میں. اب ایک کشتی وہاں لگی ہوئی تھی اس پار سے اس پار لے جانے کے لیے. اب دونوں کو مولوی دیکھ کر کے، مولانا دیکھ کر کے غالباً اس نے فری میں بٹھا لیا تھا ان دونوں. مولوی صاحب میں کیا پیسہ ویسا لیا جائے، بیٹھ جائیے. بیچارے پہلے ہی سے غریب ہوتے ہیں بہت. بیٹھ گئے مولوی صاحب، بیٹھ گئے. جیسے ہی کشتی بیچ بھنور میں پہنچی، حضرت خضر نے سائیڈ سے، کنارے سے کشتی کے تختے اکھاڑنے شروع کر دیے. دیکھا، فوراً ٹوک دیا. کہا کہ ارے یہ کیا کر رہے آپ؟ یہ آپ کر رہے. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تختے اکھاڑ دیں گے تاکہ لوگ ڈوب جائیں. یہ آپ شیء امر کر رہے ہیں، ایک غلط کام کر رہے ہیں. امر کا مطلب ہوتا ہے ایسا خراب کام جس کی تلافی کی جا سکتی ہو. عربی تختہ اکھاڑ دیا ہے، تختہ لگایا جا سکتا ہے. تاکہ میں نے کہا نہیں تھا کہ جو کچھ میں کروں گا سوال نہیں کرنا. کہا کہ وہ مجھے یاد نہیں رہ گیا تو مجھے معاف کر دیجئے، اب اگلی بار کچھ بھی آپ کریں گے میں سوال نہیں کروں گا. اس پار اترے
آگے بڑھے تو ایک گاؤں دیکھا، گاؤں کے باہر ایک بچہ کھیل رہا تھا، اسے پاس بلایا، اس کی گردن مروڑ دی، مار کر کے پھینک دیا. ارے ایک معصوم بچے کی جان آپ نے لے لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. ارے ایک معصوم کی آپ نے جان لے لی، آپ نے شیء نکر کیا ہے. نکر کہتے ہیں ایسے خراب کام کو جس کی تلافی نہ ہو سکے. ظاہر ہے کہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے آپ، تو ایسا خراب کام جس کی تلافی ہو سکتی وہ شیء امر ہے. کشتی کا تختہ اکھاڑ کر کے دوبارہ کشتی میں تختہ لگایا جا سکتا ہے، تلافی کی جا سکتی ہے خراب کام کی، اس وجہ سے وہاں شیء امر کہا گیا. اور یہاں شیء نکر کہا گیا، یعنی مرے ہوئے کو آدمی زندہ نہیں کر سکتا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت خراب کام کیا. پہلے کہا تھا قال الم اقل انک لن تستطیع معي صبرا، اب کہہ رہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع، میں تم سے بولا تھا کہ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے. تاکید فرمائی، کہا کہ اب تیسری بار معاف کر دیجئے، اگر تیسری بار میں بولا تو میں ابھی سے بول دیتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے پاس مت رہنے دینا، نکال دینا. ٹھیک ہے. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. گاؤں میں آئے، بھوکے پیاسے تو تھے ہی، اب گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے اور حضرت خضر بھی انسان تھے. اس لیے کہ اگر یہ جن ہوتے یا فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جنوں کو انسانوں کی خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی خوراک الگ ہے. انہوں نے دونوں نے کھانا مانگا. استطعما نہیں تو کہا جاتا استطعم موسیٰ. اگر وہ کچھ دوسری مخلوق ہوتے تو یہ نہ کہا جاتا استطعما، موسیٰ نے کھانا مانگا. استطعما موسیٰ کہا گیا استطعما تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے کھانا مانگا، اس کا مطلب دونوں انسان ہیں. لہذا حضرت خضر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے تھے یا جنات تھے یا کوئی اور مخلوق تھے، غلط ہے. اس لیے کہ جس کو کھانے کی ضرورت پڑے وہ انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں. اور جنوں کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بالکل الگ ہے. ان کا کھانا کیا ہے یہیں کلیئر کر دیتا ہوں. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن. رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ. امام ابی داؤد سنن ابی داؤد کے اندر یہ جو یہاں رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت لائے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. تو یہ جو پڑی ہوئی ہڈی رہتی ہے یہ جنوں کا کھانا ہے. جیسے ہی ہاتھ میں لیتے ہیں اگر وہ حلال ہے تو ان کے ہاتھ میں ایک بہترین گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور یہ جو گوبر ہے یہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے، ان کے جانور اس کو کھاتے ہیں. لہذا اس سے کوئی استنجا مت کرے، چھوٹا یا بڑا. پتہ یہ چلا کہ نہ یہ فرشتے تھے اور نہ جن تھے، دونوں نے کھانا مانگا. لیکن بستی والے اتنے بخیل تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. دونوں نے جو کھانا مانگا بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے دونوں سے انکار کر دیا. رات بھر بستی کے باہر پڑے رہے بھوکے پیاسے. اب دن میں صبح اٹھنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد بستی کے بیچ میں سے گزرنے لگے تو راستے میں ایک دیوار تھی ایک گھر کی، وہ گرا چاہتی تھی. یرید ان ينقض، بالکل اٹ واز ریڈی ٹو فال ڈاؤن، وہ بالکل گرنے کے قریب تھی، گرنے والی تھی. حضرت خضر وہاں پہنچے اور اپنی خدا داد جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس قوت تھی بازو لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا. اللہ کتنی قوت تھی، ایک اکیلے آدمی نے بازو لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے بھنائے ہوئے تھے، غصے میں تھے، کھانا نہیں ملا تھا. حضرت خضر سے
بڑی تلخی سے کہا قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، پیسے لے لیتے تھے، اجر لے لیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے. اتنے تو بدخلقی بستی والے کہ انہوں نے 2 آدمیوں کا کھانا نہیں مہیا کیا، اور آپ ان بستی والوں کے ساتھ یہ احسان کر رہے ہیں کہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو آپ سیدھا کر دے رہے ہیں. پیسہ لے لینا تھا. قال لو شئت لاتخذت علی، پیسہ بنا لیتے تھے. حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ نکل لیجئے یہاں سے، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، اور میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو بھی کروں گا اس کے بارے میں تم سوال نہیں کرو گے. انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ اب تیسری بار اگر سوال کروں گا تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. شرط کے مطابق ان کو حضرت خضر کا ساتھ چھوڑنا تھا. جانے لگے. کہا کہ تینوں باتوں کا مطلب نہیں سمجھو گے، وہ تینوں کام میں نے کس وجہ سے کیے تھے. کہنے لگے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. اللہ، کہ یہ کشتی مسکین لوگوں کی ہے. ایک نقطہ معلوم ہوا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے کمانے کا ذریعہ ہو مگر اتنا نہ ملتا ہو جس سے اس کے بال بچوں کی کفالت ہو سکے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کشتی انہی مسکینوں کی ہے. دیکھیے یہ کشتی ان مسکینوں کی ملکیت ہے، کمانے کا ذریعہ ہے، مگر یہ اتنا نہیں کما پا رہے ہیں کہ اپنے بال بچوں کی کفالت کر سکے، لہذا اللہ نے ان کو مسکین کہا. اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آلات حرفت اور صنعت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا آپ نے ایک کارخانہ اسٹیبلش کیا، بنایا، اور اس کے اندر کچھ پروڈکٹ بنانے کی مشینیں رکھی، تو یہ جو مشینیں ہیں ان مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ آلات صنعت آلات حرفت ہیں. آلات حرفت اور صنعت کے اوپر، مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مشینوں سے جو پروڈکٹ نکل رہا ہے، بکنے کے بعد جو آپ کے پاس پیسہ آیا، اتنا پیسہ سال بھر رکھا رہے جتنے سے آپ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں. سال گزر جانے کے بعد اگر اتنا بچتا ہے تو 2.5% کے حساب سے نکال دیجئے. رہا آلات صنعت اور حرفت کے اوپر زکوٰۃ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ ان مشینوں سے نکلنے والے پروڈکٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے نفع کے اوپر، اس سے جو پیسہ آتا ہے اس کے اوپر. کوئی آدمی آپ سے پیسہ لیتا ہے، 1 لاکھ روپیہ دے دو، میرا یہ گھر یا میری یہ چیز آپ اپنے پاس رکھ لو. یہ قسم رہن کی ہے، اور شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں. وہ چیز جب تک آپ کے پاس ہے آپ اسے یوز نہیں کر سکتے. گھر دیا ہے، آپ گھر کرائے پر اٹھا دیں، ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں. وہ تو شیورٹی کے لیے دیا ہوا ہے اس نے، کہ اگر مال جو اس نے لیا ہے، پیسہ جو اس نے لیا ہے نہ دے سکے تو جو چیز آپ نے شیورٹی کے اوپر لے رکھا ہے بیچ کر کے آپ اپنا پیسہ لے لیں، بقیہ جو بچتا اسے دے دیں. استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. تو اراضی مرہونہ سے یا شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی مکان گروی رکھ دیا جائے تو اس کو کرائے پر اٹھا دیتے، کرائے کھاتے بیٹھتے. حرام کھا رہا ہے ایسا آدمی، حرام ہے. ہاں اگر اس کے اندر خود رہ رہا ہے تو اس کو اس طریقے کے مکان کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ قرض میں سے مائنس ہوتا رہے گا، اس کو دینا پڑے گا جس کا یہ مکان نہیں. شیء مرہون سے انتفاع جائز نہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آلات صنعت اور حرفت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، پروڈکٹ کے اوپر ہے، پروڈکٹ سے حاصل ہونے والے پیسے کے اوپر ہے. کہنے لگے کہ یہ کشتی مسکینوں کی ہے. آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، غاصب ہے، ظالم ہے. وہ جب بھی کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے تو اس کو غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. یہ بیچارے غریب ہیں، میں تختے وغیرہ اکھاڑ کر کے ذرا اس کی شکل، اس کا شیپ بگاڑ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ دیکھے تو نظر انداز کر دے، اگنور کر دے،
اور یہ بیچارے مسکین اس کشتی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ یہاں ایک نقطہ ملا کہ آدمی کا اگر تھوڑا مالی نقصان ہو جائے، کیا قرآن حکیم نقطہ بتاتا ہے، اگر آدمی کا تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے تو اسے جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اپنی تقدیر پر رونا نہیں چاہیے، بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تھوڑا سا مالی نقصان ہوا ہے، اس مالی نقصان کے اوپر اگر صبر کر لو تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی زیادہ مال عطا کرنے والا ہے، کوئی بڑی چیز عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیے، ایک تختہ اکھاڑنے پر اگر پوری کشتی بچ سکتی ہے تو تھوڑے نقصان پر صبر کر کے بڑی چیز کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ نقطہ ملا۔ میرا خیال ہے یہاں سیلاب آیا تو ایک طریقے کی آزمائش تھی، لوگ بہت پریشان تھے، لیکن جو دکانیں ڈوب گئی تھیں، جن کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، آج دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر سروے کر لیجئے تو پہلے سے اچھے ہوں گے، پہلے سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو چھوٹی موٹی دکان تھی یا اسی طریقے سے صحیح کنڈیشن میں نہیں تھی، خراب ہونے کے بعد اس کو اور صحیح کنڈیشن میں بنا لیا گیا ہوگا اور اچھے طریقے سے وہ دکان چلنے لگی ہوگی۔ تو چھوٹے سے مالی نقصان کو اگر برداشت کر لیا جائے، صبر کر لیا جائے اس کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے زیادہ مال آپ کو عطا کر سکتا ہے اگر آپ صبر کر لیں۔ یہ تو توجیہ تھی پہلی بات کی، میں نے ایسا کیوں کیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ رہا وہ بچہ جس کی میں نے گردن مروڑ دی تھی، یہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا تھا اور اس کے ماں باپ کے ایمان کے لیے یہ خطرہ بن سکتا تھا۔ اب ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ مومن ہیں، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، یہ ان کے ایمان کے لیے آزمائش بن جائے۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے، اس قدر گراں قدر شے ہے، جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اور ایمان ایسی گراں قدر شے ہے کہ اس کے پیچھے بڑی سے بڑی دولت تو کیا، اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ لوگ 10 روپے کے اوپر جس ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اس ایمان کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے کہ وہ ایمان کتنی قدر و قیمت کا حامل ہے، کتنی اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ اور اس کے مرنے کے بعد، اس کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے اس ماں اور باپ کو، جو لڑکا مقتول ہو گیا تھا جس کو حضرت خضر نے مار ڈالا تھا، اللہ تعالی نے اسے نیک اولاد دی، ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، بہترین اولاد اللہ عطا کرنے والا ہے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، ان کے ایمان کے اوپر، عمل کے اوپر معاون ہوگی، نہ کہ اس بچے کی طرح جو اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جائے۔ اس وجہ سے میں نے اس کی گردن مروڑ دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک خارجی نے سوال کیا، اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام صحابہ کرام میں آج تک اتنا بڑا مناظر پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عبداللہ ابن عباس ہے۔ کسی بھی طریقے کا کوئی سوال کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ہی سوال پر ایسا جواب دیتے تھے کہ سامنے والا خاموش ہو جاتا تھا، اسے دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو خارجی نے یہ سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کسی کا معصوم بچہ دکھے تو اس کی گردن مروڑ دی جائے، مار ڈالا جائے؟ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بچہ معصوم دکھے اس کی گردن مار دی جائے، اس کی گردن مروڑ دی جائے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا کہ اگر تم خضر کے مقام پر پہنچ جاتے تو تمہیں یہ اجازت مل جاتی کہ کسی معصوم بچے کو مار ڈالتے. پہلے خضر تو بنو. اللہ خاموش ہو گیا. تو کسی بچے کو بلا وجہ قتل کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ وہ خضر کے مقام پر پہنچ جائے, مقام خضر سے حاصل ہو تو وہ مار سکتا ہے. تیسرے, یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے جانتے ہو, یہ اس گاؤں میں 2 یتیم بچوں کی ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. یہ جو دیوار تھی ایک گھر کی, یہ گھر اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے اور ان دونوں کا باپ نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. پتہ یہ چلا کہ باپ کی نیکی سے فائدہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو ملتا ہے. یعنی نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں, نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. باپ اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو ملتا ہے. دیکھیں ان کا باپ نیک تھا, نہیں تو یہ دیوار گر جاتی تھی اور حضرت خضر وہاں نہ پہنچتے تھے اور گاؤں والے یہ خزانہ لوٹ لیتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت فرمائی حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے, کیونکہ ان دونوں کا باپ نیک تھا. آج ماں باپ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس کروا دو. بعض لوگ تو فکس ڈپوزٹ رکھ دیتے ہیں جو حرام ہے کہ بچی جوان ہونے تک, جب تک شادی وادی کا موقع آئے گا تب تک اتنا پیسہ جمع ہو جائے گا جس سے اس کی ہم آرام سے آسانی سے شادی کر سکیں گے. یہ سب حرام ہے اور توکل علی اللہ کے خلاف ہے. فکس ڈپوزٹ میں پیسہ رکھ کر کے سود حاصل کرنا اور اس سے بچیوں کی یا بچے کی شادی کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. لوگوں کو چاہیے کہ نیک بنیں اور اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کی لڑکیوں کے لیے ایسا لڑکا مہیا کر دے گا جو لڑکا ان لوگوں کو بھی نہیں مل سکتا جو لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے اپنی بیٹی کے لیے تلاش کر رہے ہوں. اور یہ نقطہ قابل غور ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے, نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں نیکیاں. نیکی کیجئے. اور اسی طرح برائیاں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. گناہ کچھ لوگ کرتے ہیں جس کی سزا بعد میں آنے والے لوگوں کو ملتی ہے. یہی ملک ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا تھا. جب وہ نکلتے تھے, جو یہاں کے حکمران آتے آگے پیچھے, ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی. آج اسی ملک کے اندر مسلمان کس قدر ذلیل و خوار ہیں. اپنے حقوق لینے کے لیے انہیں آواز اٹھانی پڑتی. تو یہ مکان یہ 2 یتیم بچوں کا ہے. جس مکان کی یہ دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. اگر میں ایسا نہ کرتا تو دیوار گر جاتی اور خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو. گاؤں والوں نے مہمان نہیں بنایا, کھانا نہیں دیا, یہ برائی ہی تو تھی, لیکن اس کے بدلے میں حضرت خضر نے برائی نہیں کی بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا. تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ بھلا کرو, تمہارا بہت اچھا بھلا ہونے والا ہے. اس کے بعد بات یہاں ختم کر دی گئی. ذالک التأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ ان 3 چیزوں کی تعویل ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے, یہ بتایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے پاس جا کر کے کیا علم حاصل کیا, یہ سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ علم حاصل آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس کی اسکول میں داخلہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے اسکول میں داخلہ ہی نہیں ہوا, علم حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اچھا, یہ علم کیسا عطا کیا گیا تھا حضرت خضر کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو مخصوص کمالات عطا فرمائے. کسی کو یہ معجزہ دیا
کہ وہ چڑیوں سے بات کر سکیں، پرندوں سے بات کر سکیں، چیونٹیوں کی بولی سمجھ سکیں. کسی کو کمال دیا کہ ہاتھ میں لوہا آ جائے تو موم بن جائے، جو چاہے اس سے بنا لیں. کسی کو جنوں کے اوپر حکومت دی جو دکھائی نہیں دیتے، اتنی طاقت و مخلوق کے اوپر قبضہ دے دیا، غلبہ دے دیا. لوگ کہتے ہیں ہوائی جہاز بنانے والے، اس کی ابتدا کرنے والے رائٹ برادرز تھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن حکیم نے وہ تصور پیش کیا. دنیا میں آج جتنی ترقیاں ہوئی ہیں، جتنی روشنی ہے، پورا کریڈٹ گوز ٹو دا ہولی قرآن. کسی نے پوچھا کہ قرآن سے لوگوں کو کیا ملا؟ قرآن سے لوگوں کو کیا ملا؟ جواب اس کا یہ ہے جو دنیا کو اس سے پہلے نہیں ملا تھا وہ لوگوں کو ملا قرآن سے. اور جتنی بھی روشنی، جتنی بھی ترقی، جتنے بھی ڈیولپمنٹس، جتنے بھی اچیومنٹس ہوئے ہیں، ان سب کا کریڈٹ only goes to the ہولی قرآن. قرآن ہی کی رہین منت ہے، قرآن حکیم کا مرہون منت ہے. تو جس طریقے سے ان انبیاء کرام کو مخصوص کمالات، مخصوص معجزے دیے گئے تھے، اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب علم دیا گیا تھا. وہ علم تھا سامنے کے پیچھے کیا ہے. یہ جو سامنے دکھ رہا ہے، حضرت موسیٰ ظاہر کو دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ بچہ مار دیا گیا، وہ دیکھ رہے تھے کہ کشتی کا تختہ سائڈ سے اکھاڑ دیا گیا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ دیوار سیدھی کر دی گئی. لیکن حضرت خضر اس ظاہر کے پیچھے باطن میں کیا ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالی نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا تھا جو ظاہر کے پیچھے باطن کے اندر دیکھ لے کہ باطن میں کیا ہے. یہ علم بڑا حیرت انگیز ہوتا ہے. آدمی کو جو دکھائی دے رہا ہے، یہ سامنے گلاس ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر ہے. اس کے پیچھے کیا ہے جو عام آدمی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نگاہیں دیکھ نہیں. حضرت خضر کو وہ نگاہ عطا کی گئی تھی کہ اس ظاہر کے پیچھے جو چھپی ہوئی شے ہے، وہ چھپی ہوئی شے ہے کیا، یہ علم عطا کیا گیا تھا. یہ ایک انتہائی عجیب و غریب علم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عطا فرمایا تھا. اور بڑی شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا، من لدن علما، ہم نے اپنی طرف سے ایک علم دے دیا تھا اپنے ایک بندے کو. اللہ. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر صوفی استاد یا آپ کا مرشد کوئی غلط کام کرتا ہو تو اس غلط کام کے اوپر اسے مت ٹوکو، اس لیے کہ اپنے اس فعل کے اوپر وہ کوئی دلیل رکھتا ہوگا. حافظ شیرازی نے کہا ہے، بمے سجادہ رنگی کن گرت پیر مغا گوید کہ سالک بے خبر نبوت ز رسم و راہ منزل ہا. کہ اگر پیر کو یہ دیکھو، پیر صاحب کو، کہ مصلی کو شراب میں بھگو کر کے اسی مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں جو شراب میں بھگویا ہوا ہے، یا وہ شراب پی کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مت ٹوکو پیر صاحب کو کہ ایسا کیوں کر رہے ہو سکتا ہے کہ اس شراب پینے کے پیچھے اور مصلی میں شراب لگا کر کے، اس کو شراب میں بھگو کر کے جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ کوئی تعویل رکھتے ہوں. بالکل غلط بات ہے. اس لیے کہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑی شخصیت، بڑے سے بڑا ولی، جملے کو دوہرا رہا ہوں، بڑے سے بڑا ولی، بڑی سے بڑی شخصیت اور بڑے سے بڑا صاحب باطن شریعت کے ظاہری احکام سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے خلاف نہیں کر سکتا، تاکہ اس کے حق میں، اس کی تائید میں وہ الہام صریح نہ رکھتا ہو. ظاہر ہے کہ نبوت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اختتام کے بعد الہام صریح، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. لہذا کسی ولی کو، کسی شخصیت کو، کسی پیر کو خضر کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ خضر نے جو کچھ کیا اگرچہ وہ شریعت کے احکام ظاہری کے خلاف تھا، مگر اس کی تائید میں، اس کے حق میں الہام صریح موجود تھا. اسی وجہ سے ان کے منہ سے کہلوایا گیا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي،
وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو کچھ حضرت خضر نے کیا اللہ کے کہنے کی وجہ سے کیا۔ انہوں نے اپنے ان تینوں افعال کے اندر اس کی دلیل یہ دی کہ اس کے پیچھے الہام صریح ہے، لہذا کسی بھی ولی کو، کسی بھی صاحب باطن کو، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو، کسی پیر کو خضر کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اب الہام صریح کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، اب فرشتہ آ کر کے نہیں بتائے گا کسی کو۔ لہذا کسی بھی ولی کو حضرت خضر کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ایسا کیا تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر یہ نقطہ ملحوظ رکھا جائے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یہ کہنا بھی جائز نہیں، حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ ہاتھی زندہ ہو جاتا ہے، کیسے ہاتھی زندہ ہو جائے؟ ہاتھی زندہ ہو جاتا۔ وہ ایک راجہ نے ایک مہاوت کو ہاتھی دے رکھا تھا، کرنولی کا معاملہ شاید، اب وہ بیچارہ کہیں ہاتھی لے جا رہا تھا، ہاتھی مر گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر راجہ کو معلوم ہو گیا کہ ہاتھی مر گیا ہے تو میری تو کھال کھینچ کر کے بھوسا بھر دے گا۔ وہ صاحب کے پاس آیا، صاحب کچھ کیجیے، تو ہاتھی مر گیا۔ اب ایک صاحب نے اس کی سونٹ پکڑ لی اور ایک نے اس کی پونچھ پکڑ لی، ہاتھی ردادی ہاتھی ردادی چالو ہو گیا ان کا، تھوڑی دیر میں ہاتھی زندہ ہو گیا۔ تو ہاتھی زندہ ہو گیا۔ اب اس کو آگے تک بڑھا کر کے لے جایا جاتا ہے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یہ کہنا حرام ہے۔ شریعت طریقت سے الگ نہیں ہے، بلکہ شریعت اور طریقت اس معنی میں ہے کہ شریعت نام ہے قرآن کا جو اللہ نے نازل فرمائے، اور طریقت نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا وہ تھیری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے بتایا وہ پریکٹس ہے۔ اسی تھیری اور پریکٹس دونوں کو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کہتے ہیں۔ تو جو کچھ اللہ نے نبی کو دیا وہ شریعت، اور نبی نے اس پر جو عمل کر کے بتایا وہ طریقت ہے۔ لہذا شریعت اور طریقت کا یہ مطلب ہے، شریعت اور طریقت کا مطلب جو صوفیہ بتاتے ہیں، جو غلط قسم کے صوفیہ ہیں، ان کا یہ منہج اور ان کی یہ سوچ، ان کی یہ فکر مشرکانہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے۔ یہ شریعت اور طریقت دونوں الگ نہیں ہیں، بلکہ شریعت نام ہے ان باتوں کا جو اللہ نے اپنے رسول کو بتایا، اور طریقت نام ہے اس کا کہ ان چیزوں کے اوپر نبی نے عمل کر کے بتایا۔ انہی دونوں چیزوں کا نام ہے کتاب و سنت یا شریعت اور طریقت۔ آپ کہہ لیجئے شریعت اور طریقت کا وہ معنی صحیح نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، یہ معنی صحیح ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت ہوا ایسا کہ مشرکین یہودیوں کے پاس گئے، اللہ نے تو ان کو جاہل کہا ہے، کن کو؟ مشرکین کو۔ ہاں اہل کتاب عالم تھے، کہا کہ چل کر کے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اور وہ سوال ایسا ٹیپیکل ہو، ایسا مشکل ہو کہ وہ سوال جب ہم محمد سے کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جواب نہ دے سکیں، اس طرح ہم ان کی نبوت کے انکار کا ایک ذریعہ بنا لیں اس کو۔ انہوں نے جا کر کے ان سے کہا کہ کچھ سوالات دو، کہا کہ 3 سوالات جا کر کے کرو، اگر وہ سچا نبی ہے تو جواب صحیح دے گا، اور اگر وہ نبی نہیں ہے تو اس کے جوابات نہیں دے سکتا۔ پہلا سوال، پہلے زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے، ان کا کیا ہوا؟ اصحاب کہف۔ دوسرے، گزشتہ زمانے میں مشرق سے مغرب کی طرف ایک سیاح نے سفر کیا تھا، تو مغرب سے مشرق جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے؟ 2، اور تیسرے، روح کیا ہے؟ 3 سوالات کیے گئے۔ تو پہلا سوال روح کے بارے میں تھا، اس کا جواب 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے، تو آپ کہہ دیجئے یہ امر ربی ہے، امر ربی، یعنی اس کی حقیقت سے تم واقف نہیں ہو سکتے، یہ کیا ہے، یہ اس کو ہم ہی جانتے ہیں۔ ایک ہلکا سا جواب دے دیا گیا۔ ایسے ہی جیسے کوئی مکتب کا طالب علم، KG کا طالب علم IIT کے کوئی سوال پوچھے، یہ ایسا ہی
اگر اس کو سمجھایا بھی جائے تو سمجھ نہیں سکتا. تو اتنا کہہ کر کے چھوڑ دیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے, سوال بہت اونچا کر لیے ہو, زیادہ اپنی حد میں رہو. یہ امر ربی ہے کہہ کر چھوڑ دیا گیا. رہا وہ نوجوان, کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے گزشتہ زمانے میں, ان کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل بتا دی. یہ بھی بتایا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا, اور سب تورات میں ہے. ایک امی نہیں بتا سکتا اگر وہ نبی نہ ہو تو. اور تیسرے سوال کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, مغرب سے مشرق تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے اس کا نام ذوالقرنین ہے. اللہ اکبر. ایک نبی جس نے تاریخ نہ پڑھی ہو, مکہ میں کوئی مدرسہ نہ ہو, مکہ میں کوئی اسکول نہ ہو جہاں تاریخ اور ہسٹری وغیرہ پڑھائی جاتی ہو, اور ایسے لوگ موجود ہوں جو ماضی کے واقعات اور اخبار و قصص سے واقف ہوں, اس امی کو کیسے معلوم ہوا؟ اس کا مطلب ہے ان تمام سوالوں کے جوابات جو دے رہا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے. آپ کے سچے نبی ہونے کی, آپ کے صدق نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ تیسرا جواب دیا جا رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. تھوڑا سا اس کا ذکر ہم بتاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے زیادہ کیا جانیں گے, ان کو تھوڑا تو جاننا ہے نا, بس خاص خاص چیزیں, بڑی بڑی چیزیں ہم بتا دیتے ہیں. یہ در حقیقت ذوالقرنین کا نام سائرس ہے. قرن مانے سینگ, 2 سینگوں والا, 2 سینگوں والا. استخر کے قریب ماہرین آثار قدیمہ نے جب کھدائی شروع کی تو انہیں ایک مجسمہ ملا, اور اس مجسمے کے سر پہ 2 سینگ تھے جو ذوالقرنین کی طرف اشارہ کرتے تھے. اس کا نام سائرس تھا. اس نے پہلا سفر مغرب کی طرف کیا, دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا, اور تیسرا سفر شمال مشرق کی طرف کیا. شمال مشرق, پہلا مغرب کی طرف, دوسرا مشرق کی طرف, اور تیسرا شمال مشرق کی طرف. چلتے چلتے جب مغرب کی طرف چلا, چلتے 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 بحیرہ روم کے پاس پہنچا. آگے کوئی آبادی نہیں, ایسا لگتا تھا جیسے دنیا یہیں ختم ہو گئی ہو. یہ پہلا سفر ہے اس کا. وہاں اسے کچھ لوگ ملے جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے. تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گیا تھا, تو تمام لوگوں نے یہ کہا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں, اب آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں ہم قبول کریں گے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه عذابا نكرا. جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے, اور جو اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. یہ پہلے سفر کا تذکرہ ہے, شارٹ میں بتایا گیا. اس کے بعد دوسرا سفر مشرق کی طرف. مشرق کی طرف چلتے 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 یہ مکران اور بلوچستان سے آگے نکل گیا, جہاں کچھ ایسے لوگ رہ رہے تھے جو ابھی دور وحشت میں تھے. ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا, اس کا مطلب ننگے رہتے تھے. ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں تھا, ننگے رہتے تھے, مرد اور عورت دونوں ننگے. جغرافی چینل پر دیکھیے آپ, کہیں کہیں تو ایسے جنگلات اور ایسے ریموٹ کارنرز پر واقع جنگلات کو دکھاتا ہے جہاں پر مرد اور عورت دونوں ننگے رہتے ہیں. تو وہاں پہنچا یہ. اور تیسرا سفر اس نے شمال مشرق کی طرف کیا. چلتے چلتے یہ اسی درے پر پہنچا جس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں, جہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے. یہ کدھر پہنچا؟ یہ در حقیقت پہنچا اس سد کے پاس, شمال مشرق پر چلتے چلا گیا. یہ کہاں ہے؟ جغرافی جو پڑھے ہیں وہ اس طرف دھیان دیں. یہ کیسپین سی ہے, بحر کیسپین, اور ایک بلیک سی ہے, بحر اسود. تو بحر اسود, بلیک سی اور کیسپین سی, بحر کیسپین اور بحر اسود, بلیک سی اینڈ کیسپین سی, اس کے درمیان کوہ قاف کا جو پہاڑی سلسلہ ہے, اسی پہاڑی سلسلے میں ایک درہ تھا. نہیں سمجھے آپ؟ بحر کیسپین اور بلیک سی, بحر اسود, ان کے درمیان کوہ قاف کی پہاڑیوں کا جو سلسلہ چلا گیا ہے, اسی پہاڑی کے اندر ایک درہ تھا. اور اس درے کے شمال کی طرف یعنی اتر کی طرف بحر کیسپین کے پٹے
کے اوپر کنارے کنارے یاجوج اور ماجوج رہتے تھے جو روس اور منگولیا تک پھیلے ہوئے تھے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے بچ گئے تھے. ایک تو ڈوب گیا تھا کنعان. 3 بیٹے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے اور بچ گئے تھے، حام، سام، یافس. یہ حضرت یافس کی اولاد ہیں جو نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ان کی اولاد ہیں. اور بحر کیسپین کے کنارے روس اور منگولیا تک اس درے کے شمال کی طرف جو لوگ تھے ان کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے. گوگ اینڈ میگوگ بولتے تھے ان کو، جس کو عربی میں یاجوج اور ماجوج کہا گیا ہے. یہ دور وحشت میں تھے، جنگلی ٹائپ تھے. یہ اس درے سے مہذب آبادیوں کے اوپر آتے اور لوٹ مار کرتے، لوگوں کو قتل کرتے، پیسہ لیتے، سامان چھین لیتے اور اسی درے کے ذریعے بھاگ جاتے تھے. جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو لوگوں نے آ کر کے ان کو گھیر لیا، کہا کہ اس درے کو آپ بند کرا دیں، ہم جتنا پیسہ لگتا ہے ہم دینے کے لیے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، آپ کو اگر پیسہ چاہیے، خیرات چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ سد بند کروا دیجئے، یہ درہ جو ہے بند کروا دیجئے. آپ کو پیسہ چاہیے، پیسہ دینے کے لیے تیار. کہا کہ ہمیں مالی امداد کی ضرورت نہیں، مین پاور کی ضرورت ہے، آدمی مہیا کرو. اچھے اچھے انجینئروں کو بلایا. کیا انجینئرنگ تھی، اللہ. یہ سمجھے یہ درہ ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑی سلسلہ ہے، درہ یہ ہے. اب شمال کی طرف رہے، یہ سمجھو یہ درہ کھلا ہوا، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کا یہ درہ ہے. یہ اسی طرف سے شمال کی جانب سے بحر کیسپین سائڈ سے ادھر آتے تھے مہذب آبادیوں پر. اب اسی درے کو بند کرنا تھا. درہ کتنا ہے؟ تقریباً 150 گز لکھا ہے تاریخ میں. کتنا ہے؟ 150 گز کھلا ہوا درہ. اب اس کو بند کرنا ہے. اور کتنا اونچا کتنا چوڑا ہے دیکھیے آپ، 150 گز. اس نے کیا کیا؟ 2 پلر کھڑے کیے دونوں طرف، اور ایک ایک پلر کی چوڑائی، لمبائی نہیں، چوڑائی 50-50 گز. یہ پلر ہے، ایک پلر ادھر اور ایک پلر ادھر. درہ کتنا ہے؟ 150 گز ہے، 150 گز. 2 پلر لگائے. انجینئرنگ دیکھو، ایک پلر اس سائیڈ میں اور ایک پلر اس سائیڈ میں. پلر کی چوڑائی 50 گز. اور یہ پلر کس طرح بنایا گیا؟ لوہے کی اینٹیں رکھ کر کے. جیسے آج کل فلائی اوورز بنائے جاتے ہیں، دیکھو ایک خاص قسم کی اینٹیں ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے لوہے کی اینٹیں رکھی گئیں اور پھر ان کی جو درزیں تھیں تانبا پگھلا کر کے ان کو بھر دیا گیا. اور اس کے بعد ایک آہنی دروازہ لگا کر کے اسے بند کر دیا گیا. بہت بڑی انجینئرنگ ہے، شاندار قسم کی انجینئرنگ ہے جو قرآن حکیم نے بتایا. اپنے زمانے میں مشہور بادشاہ واسق باللہ، اپنے زمانے کے مشہور سائنٹسٹ موسیٰ خوارزمی کو اس نے بھیجا تھا اس کی تحقیق کے لیے. اپنے زمانے میں 1000 سال تک یہ سد رہی، اس کے بعد گر گئی. 1000 سال تک یہ سد رہی، اس کے بعد گر گئی. 1000 سال کے بعد اپنے زمانے میں خلیفہ واسق باللہ نے، مسلمانوں کو جو خلیفہ تھا، محمد ابن موسیٰ خوارزمی کو بھیجا، کہا کہ جا کر کے اس سد کا پورا بیورا، پوری کی پوری تفصیل، پوری کی پوری ڈیٹیل لے کر کے آؤ. اس نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے اس کا، 2 پلر کے ہیں، 2 اتنے بڑے بڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس نے آ کر کے پورا ڈیٹیل بتایا اور پوری تفصیل بتائی. 1000 سال تک یہ رہ سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. تینوں سوالوں کے جوابات مکمل ہو گئے. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے. سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں. چپکے چپکے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بچہ چاہیے ان کو، اور جوانی کا موسم گزر چکا ہے. دھیرے دھیرے اس لیے مانگ رہے تھے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ بوڑھا جو ہے سٹیا گیا ہے. بوڑھوا سٹیا گیا ہے کہ بڑھاپے میں جبکہ جوانی کا موسم گزر گیا بچہ مانگ رہا ہے. دھیرے دھیرے دعا مانگتا. تو دعا کے ادب میں سے ہے کہ دھیرے دھیرے دعا مانگی جائے. قبولیت زیادہ قریب ہوتی ہے اگر آدمی دھیرے دھیرے دعا.
اور پھر اس کے بعد قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بال جب سفید ہو جاتا ہے تو بال سفید ہونے والوں کے اوپر بڑی رحم کی نظر سے دیکھتا ہے. واشتعل الراس شیبا، اسی کا حوالہ دے رہے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے. اب تو گارنیئر وغیرہ لگا کر کے خوب کالا کر رہے دبا کے. اللہ چھوڑ دو، اسی سے چھوڑ دو، یا اگر لگا رہا ہو تو سنت کے مطابق مہدی ودی لگا لو. جی تو قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا. ایک تو یہ کہ دھیرے دعا مانگو، ایک شرط. دوسرے یہ کہ اپنی عاجزی بیان کرو، اور تیسرے یہ کہ اپنی حالت بیان کرو. چوتھے یہ کہ اب تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا اعتراف کرو کہ اللہ تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، تو نے بے مانگے بہت کچھ دیا ہے. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں نوعی اعتبار سے زیادہ فرق نہیں ہے. نوعیت کے پہلو سے اگر دیکھا جائے، نوعی اعتبار سے، نوعیت کے پہلو سے تو ایک ہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہاں باپ نہیں ہے. اور یہاں حضرت زکریا اور ان کی بیوی اتنی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ خود کہتے آخرا میری بیوی بانج ہے، اور بانج عورت کو بچے نہیں ہوتے. تو بانج عورت سے بچہ پیدا ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونا. تو اب دیکھیے نوعی اعتبار سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر باپ نہ ہو، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو تو سن آف گاڈ ہو گیا، اور اسی قسم کی پیدائش حضرت یحییٰ کی ہے تو وہ خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ نوعی اعتبار سے دونوں کی پیدائش تقریباً ملتی جلتی ہے. تو ایک خدا کیسے ہو گیا، خدا کیسے کیوں نہیں ہے؟ کیسے 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 نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے خالو حضرت زکریا کی کفالت میں تھیں، اور ہیکل سلیمانی کے کنارے ایک محراب کے اندر، ایک حجرے کے اندر رہتی تھیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ دینا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دینا ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. دروازہ بند ہے، محراب میں پہنچ گئے حضرت جبرائیل. فرشتوں کو کہیں پہنچنے کی کنڈی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دروازہ کھٹکھٹانے کی. موت کا فرشتہ تو قطعاً نہیں، بالکل نہیں. موت کا فرشتہ اسے دروازہ کا قلعے نہیں روک سکتے. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ سیمنٹڈ برجوں کے اندر تم ہو تب بھی موت کا فرشتہ مان پہنچتا ہے. بیٹا چل، اب تیرا کام ختم ہو گیا، the story is going to finish، خلاص چل نکل لے. اللہ، فرشتوں کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کہیں بھی چلے جاتے ہو. آیا، ارے دروازہ بند ہے کیسے آ گیا؟ اور انسانی شکل میں آئے. یعنی he appeared before her in the form of a man, all in respects، یعنی بالکل سوی، بشر سوی، یعنی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوا. دیکھ کر کے کہنے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کے رحم کا واسطہ دیتی ہوں کہ اگر تم متقی ہے تو میرے قریب مت آ. اس سے مسلمان ماں اور بیٹیوں کو ایک پیغام ملتا ہے کہ دیکھیے یہاں کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے. خوبصورت نوجوان، دروازہ بند ہے، آ گیا ہے. گناہ کے سارے کے سارے وسائل و ذرائع موجود ہیں، اگر گناہ ہو بھی جائے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن یہ لڑکی دیکھو کتنی پاکیزہ ہے اور کتنی متقیہ ہے، اللہ کے رحم کا حوالہ دے کر کے روک رہی ہے. کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو انسان کے فارم میں اور اس کی شکل میں اللہ کا فرشتہ ہوں. میں تمہیں بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں بچہ. کہنے کی قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، کسی انسان نے مجھے چھوا ہی نہیں ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں زانیہ نہیں ہوں، میں فاحشہ نہیں ہوں کہ بغیر شادی کے میرا کسی سے افیئر ہو یا اسی طریقے سے اس سے بچہ پیدا ہو. یہاں بھی ایک نکتہ بتایا گیا ہے کہ بچیوں کو شادی سے پہلے کہیں افیئر نہیں کرنا چاہیے. جی ارینج میرج بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. جی تو وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں فاحشہ نہیں ہوں، میرا کسی سے تعلق نہیں ہے. قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرے رب کے اوپر یہ بہت آسان ہے، بغیر باپ کا بچہ پیدا کرنا آسان.
اور پھر ان کے گریبان میں پھونک ماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا حمل ٹھہر گیا. بس بہت پریشان ہوئی. جب دیکھا کہ حمل بڑھ گیا ہے تو گھبرا کر کے وہاں سے قریب ہیکل سلیمانی سے قریب بیت اللحم ایک جگہ ہے وہاں چلی گئی. اب بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا، تمنا کرنے لگی یا لیتنی مت، کیا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے مجھے موت آ جاتی ہے میں نسیا منسیا ہو جاتی. کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ بالکل نہیں. موت کی تمنا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن فتنے کے خوف سے، آزمائش کے خوف سے. کب موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے؟ آدمی کسی مشکل میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے تو موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی آزمائش سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے موت کی تو جائز ہے. اسی طریقے سے اگر موت کی دعا کرنی ہے تو یوں کرے، اے اللہ، حدیث میں اے اللہ اگر میری زندگی میں خیر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میری زندگی میں خیر نہیں ہے تو مجھے موت دے دے. اس طریقے کی دعا مانگی جا سکتی ہے. کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے نہر جاری کر دی پانی کے لیے. اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہاں ایک کھجور کا ٹنڈ منڈ درخت تھا، پتے بھی نہیں تھے اس میں، خالی ایسے اس کا تنا کھڑا ہوا تھا، پتے نہیں، کچھ نہیں. کہا درخت کو ہلاؤ، وہ زیرے کے بجزین نخلا، وہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ. ہلانے لگے تو کھجور گرنے لگی. اس درخت کا تذکرہ کیوں کیا گیا جو ٹنڈ منڈ تھا، بالکل پتے بھی نہیں تھے، کھجور بھی لگا ہوا نہیں تھا، ہلانے پر کھجور کیسے گری؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس طریقے سے ٹنڈ منڈ کھجور کے درخت سے، جس میں پتے اور درخت نہ ہوں، ہم کھجور دینے پر قادر ہیں تو بلا باپ کے بچہ دینے پر بھی قادر ہیں. یہ بتایا. اور دوسرا نقطہ یہ کہ کھجور ایسے ہی گرا دیتا، ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بیمار تھی، ابھی بچہ پیدا ہوا، کمزور تھی. یہ کہ تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. آدمی تدبیر کرے، بقیہ تدبیر کا جو نتیجہ وہ اللہ پر چھوڑ دے. اے اللہ میں نے یہ کام کر لیا جو میرے بس میں تھا، اب اس کا نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے. تدبیر توکل کے منافی نہیں. آدمی کو تدبیر کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہے کہ میری قسمت میں اگر لکھا ہوا تو مجھے مل کر رہے گا، اب ہاتھ پیر کٹا کر کے آدمی گھر میں بیٹھ جائے اور آسمان سے خوان نعمت اترنے کا انتظار کرے، یہ تصور توکل کے منافی ہے، توکل کے منافی ہے. تو وہ زیلے کی وجہ سے نخلا، کھجور کا درخت لاؤ، کھجور کی. اور کھجور ہی کیوں؟ نقطہ یہ بتایا گیا کہ ڈیلیوری کے بعد کھجور زیادہ سے زیادہ عورتوں کو استعمال کرانا چاہیے. اس کے بڑے سارے فوائد ہیں جو حکمہ بتاتے ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں. اس کے بعد بچے کو لے کر کے قوم کے پاس آئی. تہلکا مچ گیا، شور مچ گیا. ارے مریم کی تو ابھی شادی نہیں، دیکھو بچہ لے کر کے آئی ہے. قوم نے گھیر لیا کر، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کان امک بغیا. ارے کیا کر دیا تو نے؟ اے ہارون کی بہن، تیری خاندان سے حضرت ہارون ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ ایک نبی کے خاندان کی ہو کر کے تو نے ایسا کیا؟ تیرا باپ جو ہے برا آدمی نہیں، تیری ماں زانیہ نہیں، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اور یہاں ہارون کی بہن کہا گیا، یعنی کہا گیا فلاں کی بیٹی، یعنی بیٹی نے باپ کا حوالہ نہیں دیا گیا، بھائی کا حوالہ دیا گیا. کیا مطلب؟ ماں باپ سے زیادہ بھائی کو اپنی بہن کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، یہ بتایا گیا. اس لیے کہ بھائی اٹھتا بیٹھتا ہے نا نوجوانوں کے درمیان، محلے میں زیادہ وہی ادھر ادھر نوجوانوں سے ملتا جلتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، اسے زیادہ علم ہو سکتا ہے. باپ تو آفس چلا گیا، کام پہ چلا گیا، ماں گھر کے کام میں ہے، بہن کے اوپر نگاہ کون رکھے گا؟ بھائی رکھنا چاہیے. اسے گاڑی سے لے جا کر کے اسکول چھوڑنا چاہیے، گاڑی سے لے جا کر کے لانا چاہیے اس کو. یا اخت ہارون، سب سے زیادہ ذمہ داری بھائی کے اوپر ہے، اسی وجہ سے یہاں بہن کا حوالہ دیا گیا ہے، ہارون کی بہن. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. اچھا، دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر غلطی بچے سے ہو جائے، بچی سے ہو جائے تو بدنام ماں باپ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر انگلی اٹھتی ہے کہ وہ تو ایسے نہیں تھے، تم نے ایسا کیسے کر لیا.
ایک اچھے آدمی کی اولاد، ایک اچھی ماں کی اولاد اتنی خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کے اوپر انگلی اٹھتی ہے. لہذا ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے بھی بیٹے کو اور بیٹی کو اپنی حد کے اندر رہنا چاہیے. اب اس سے پہلے کہ حضرت مریم کو جواب دیں، کہنے لگی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فلن نکلم اليوم انسیا، میں بولے پہلے روزہ تھا، ہم لوگ تو کھا پی نہیں سکتے نا، پہلے بول بھی نہیں سکتے تھے، یہ بھی ضروری تھا روزے میں. جو روزہ رکھے وہ بولے بھی نہیں، تو کہنے لگی میں نے روزہ رکھ رکھا ہے اشارے سے. تو بات کون کرے گا، اس کا جواب کون دے گا؟ فاشارت الیہ، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یہ بات کرے گا. ارے بولے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ اتنا کہنا تھا کہ پوری قوم کے لوگ جمع ہیں، بچہ بول پڑا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھو پہلے ماں کے اوپر جو الزام لگا تھا اس الزام کو دور نہیں کیا بچے نے، بلکہ اللہ کے اوپر جو الزام لگنے والا تھا اس کو دور کیا اس نے، کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں سن آف گاڈ ہوں، بغیر بچے کے پیدا ہوا تو میں اللہ کا بیٹا ہو گیا. میں اللہ کا بندہ ہوں. معبود میں اور عبد میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، سن آف گاڈ نہیں ہوں. میں سلیو آف گاڈ ہوں، ناٹ دا سن آف گاڈ. میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ سلیو آف گاڈ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سے الزام کو انہوں نے ہٹایا. پتہ یہ چلا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں مقدم حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. سب سے پہلے اللہ کے اوپر جو الزام تھا اس الزام کو رفع کیا انہوں نے، اور یہ کہا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے. یہودی جو لعنت کر رہے تھے کہ یہ زانیہ کا بیٹا ہے، وہ کہنے لگے میں زانیہ کا بیٹا نہیں، زانیہ کا بیٹا کیا گہوارے میں کلام کر سکتا ہے؟ گہوارے میں کلام نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ایک معجزہ ہے، آپ کا وجود ایک معجزہ ہے، اور آپ کی 8 صفتیں بیان کی گئی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. کہا کہ تم لوگ مجھے لعنت زدہ سمجھتے ہو، مجھے زانیہ کا بیٹا سمجھتے ہو، ابن الفاعلہ سمجھتے ہو، حرامی سمجھتے ہو. مبارک ہوں میں، اور کوئی حرامی کو ابن الفاعلہ یا مبارک نہیں ہوتا، بابرکت ہوں میں. مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور میرے اوپر نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض ہے، اس کی وصیت کی گئی ہے مجھے. اس کا مطلب یہ کہ نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے. پیر فقیر تو شریعت کے پابند ہے ہی. پتہ یہ چلا کہ کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے کوئی شخص، وہ عبد ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی قانون شریعت کے باہر نہیں جا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جب تک میں زندہ رہوں. اس کا مطلب ہے بڑے سے بڑا انسان کتنا بڑا ہو جائے اور دین کے معاملے میں آگے بڑھ جائے، علم کے معاملے میں آگے بڑھ جائے، شریعت کے معاملے وہ بندہ ہی رہتا ہے. قانون شریعت سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں وغیرہ. تو یہاں 8 اوصاف بیان کیے گئے، گن لیجئے پورا. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اچھا یہ 5 صفات اس طرف ہے، 3 صفات بعد میں. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہ 3 بعد میں ذکر کیے گئے، اس پہ سلامتی کا ذکر کیا گیا. اس کا مطلب 3 مقامات ایسے ہیں جہاں انسان کو سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے. جب آدمی پیدا ہو تب اسے سلامتی کی ضرورت ہے، اور جب مرے تب سلامتی کی ضرورت ہے، اور جب اٹھایا جائے تب اسے سلامتی کی ضرورت ہے. یہ تینوں مقامات بالمقابل پہلے کے 5 مقامات سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں اور خوفناک ہیں، لہذا یہاں سلامتی کی دعا مانگی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بعد الموت کے اوپر ایک بڑی پیاری دلیل ارشاد فرمائی. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر کر کے مٹی ہو جاؤں گا تو دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. جواب دیا جا رہا ہے أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. ترکی بترکی جواب دیا گیا، جس لہجے میں سوال تھا اسی لہجے میں جواب دیا گیا. لہجہ کیا تھا سوال کا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. جواب أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. انسان یہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. جواب دیا جا رہا ہے پہلے کچھ نہیں تھا، کچھ ہوا. اب جب ہم نے کچھ نہیں تھا کچھ کر دیا تو اب نتھنگ تھا سم تھنگ کر دیا.
اب اگر پھر نتھنگ ہو جائے تو ہم سمتھنگ نہیں کر سکتے. پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے, اور جب چیز سمتھنگ ہو گئی دوبارہ اس کو بنانے کے لیے تو مزید آسانی ہے. لہذا آدمی یہ سمجھو پہلے میں کچھ نہیں تھا, اب کچھ ہو گیا, اب جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ اٹھایا جانا کیا مشکل ہے, پہلے بنانا مشکل تھا. یہ جواب دیا گیا. اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ ایک ہے جرم کرنا, کسی بات کا انکار کر دینا, یہ تو جرم ہے ہی, اور دوسرے ہے اس انکار کے لیے مہم چلانا, لیڈر بن جانا. بہت ساری تنظیمیں ہیں نا اسلام کو قبول نہیں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے وہ ایک جرم ہے اسلام قبول نہ کرنا, اچھی بات کو قبول نہ کرنا. اور ایک ہے اسلام کے خلاف تحریک چلانا, لیڈر بنے ہوئے ہیں اس کے, ہیں تو یہ جرم در جرم ہے, یہ سب سے بڑا جرم ہے, اور اس کے لیڈر سب سے بڑے مجرم ہیں. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا, کہ اللہ رحمان کے معاملے میں سب سے زیادہ سرکش کون؟ ایک ہے جرم کرنے والا, ایک جرم کی تحریک چلانے والا. ظاہر ہے دونوں فرق. اچھا, ایک ہے مشہور ہونا, ایک ہے محبوب ہونا, دونوں میں فرق ہے. بہت سارے فلمی ہیرو ہیں, مشہور ہیں وہ, محبوب ہونا الگ بات ہے. اللہ تبارک و تعالی محبوب سب لوگوں کو نہیں بناتا, مشہور بنا دیتا ہے, محبوب نہیں بناتا سب کو, محبوب نہیں بناتا. بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو سننے کے لیے بڑے بڑے دور سے لوگ آتے ہیں, لہذا میں اللہ کے نزدیک محبوب ہوں اس وجہ سے لوگ آتے ہیں. نہیں, مشہور ہونا, شہرت ہو جاتی ہے اخبار وغیرہ کے ذریعے تو لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں, لیکن محبوب ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت کم نصیب ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے دل میں بس جائیں. دماغ میں اگر بچ جا رہا ہے تو شہرت ہے, اور دل میں بچ جائے تو وہ محبت ہے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, شہرت الگ ہے, محبت الگ ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, اے ہمارے حبیب ہم نے قرآن اسی وجہ سے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. قرآن کے ذریعے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا جائے. شبی نہ پڑھ رہے, پوری رات میں قرآن کریم ختم کیا جا رہا ہے, قرآن کے ذریعے لوگ مشقت میں پڑ گئے, ناجائز ہے. قرآن کے ذریعے لوگ مشقت میں پڑ جا رہے ہیں. یک شبی شبینہ, دو شبی شبینہ, 10 شبی شبینہ, یہ کس نے کہا؟ یہ سب بدعت ہے. یہ صحابہ کرام نے نہیں کیا, جو قرآن سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے, اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے, جو رسول کے زمانے میں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. اور قرآن اس لیے نہیں آیا, قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں. اور یہ رات رات بھر میں قرآن پڑھنا, قرآن کے ذریعے مشقت میں پڑھنا جو جائز نہیں ہے, خود قرآن سے ثابت ہے کہ اس طریقے کی حرکت, اس طریقے کے شبینے ناجائز ہیں, حرام ہے, باقاعدہ گناہ ملتا ہے بجائے اس کے کہ ثواب ملے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, اور ایک یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اس وجہ سے نہیں نازل کیا کہ اس کے حاملین جو ہے وہ شقاوت میں رہیں, بدبختی میں رہیں, ذلت اور رسوائی کے ساتھ رہیں. قرآن تو اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو بلند کرے. عجیب بات ہے کہ اس کے حاملین ذلت و خواری میں مبتلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری کتاب کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ, اللہ تبارک و تعالی شعور کی باتوں کو اور تحت شعور میں جو چیزیں ہیں, يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ, سر اور اخفا, شعور اور لا شعور, کانشینس اور سب کانشینس, دونوں کے اندر جو چیزیں ہیں سب کا عالم ہے, سب کو جانتا ہے وہ. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, وہ دعا کر رہے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ایک ہے کہ قال رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو کھول دے, سینے کو کھول دے یعنی میں جب بات کرنے کے لیے بیٹھوں یا بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں لوگوں کے سامنے تو ایسے ایسے مضامین وارد ہوں جو مضامین بڑے اچھے ہوں اور لوگ ان مضامین کو قبول کریں. اور دوسرے امری, جب میں بات کروں تو دعوت کے مخالفین اس دعوت کی راہ میں روڑا نہ اٹکا سکیں. ایک اور واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, اور میری گرہ کو کھول دے. اس کا مطلب یہ کہ اگر درمیان تقریر کوئی سوال کرے تو میں اس سوال کا جواب بخوبی دے سکوں اور ہر ایک سوال کا مسکت جواب دے سکوں. یہ تین چیزوں کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو پہلے بیان کیا جو کہا گیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ, سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے. غور سے تقلید کا رد دیکھو کتنا پیارا ہے.
ایک طرف شخصیت ہے اور دوسری طرف دلیل ہے. بولو, ایک طرف فرعون کی شخصیت ہے, ادھر جائے تو پیسہ ملنے والا ہے, رتبہ ملنے والا ہے, شہرت ملنے والی ہے. ایک طرف شخصیت اور دوسری طرف دلیل واضح موجود ہے. دیکھا گیا, معجزہ دیکھا گیا. اب آدمی کس کو اختیار کرے؟ جس کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں وہ شخصیت کو نظر انداز کر کے دلیل کو لے لیتا ہے. جس کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی, جادوگروں جیسی, جو ایمان لائے وہ دلیل کو چھوڑ کر کے شخصیت کی طرف چلے جاتے ہیں. اس واقعے میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان جو مکالمہ ہوا, جو مقابلہ ہوا, اس مقابلے کے اندر یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک طرف شخصیت ہے, دوسری طرف دلیل ہے. جادوگروں نے شخصیت کو چھوڑ کر کے دلیل کو قبول کیا, اور یہی کرنا چاہیے. ایک طرف شخصیت, ایک طرف دلیل ہو. کس کو لیا جائے؟ دلیل کو لیا جائے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون کے شہر سے بھاگ نکلے. فرعون کے لیے جو فرعون کے مقابلے میں جو کچھ کیا وہ دعوت دین ہے, اور بنی اسرائیل کو لے کر کے بھاگ پڑے یہ تحفظ دین ہے. تو دعوت دین غیروں میں کیا جائے اور تحفظ دین اپنے لوگوں کے درمیان. یہ فرق ہے دعوت دین اور تحفظ دین میں. دونوں کو, ایک ہاتھ میں دعوت دین اور دوسرے ہاتھ میں تحفظ دین. دعوت دین غیروں میں ہو اور تحفظ دین اپنے درمیان ہو. لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی عبادت کا یہ طریقہ ہے, تو روزے کا یہ طریقہ ہے, حج کا یہ طریقہ ہے. تو غیروں میں دعوت دین اور اپنوں میں تحفظ دین. جو کچھ حضرت موسیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا, فرعون کے مقابلے میں کیا, وہ دعوت دین, اور بنی اسرائیل کے سلسلے میں جو کچھ کیا وہ تحفظی دین ہے. دونوں کو ایک ایک ہاتھ میں رکھ لیا جائے. اس کے بعد سامری کا واقعہ ہے. سامری جانتے کون ہے؟ یہ بہت بڑا فتین, بہت بڑا بدماش تھا. یہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو یہ منافق بھی ان لوگوں کے ساتھ آ گیا تھا. یہ منافق اس طاق میں لگا رہتا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو توحید کے راستے سے ہٹا کر کے شرک کے راستے میں ڈال دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, لوگوں کو بہکا کر کے عورتوں سے زیورات لے لیے, اور زیورات کو پگھلا کر کے اس نے ایک بیل بنا لیا, ایک بچڑا بنا لیا, اور اس طریقے سے بنایا کہ جب آواز منہ میں سے جاتی تھی تو اندر گھوم کر کے جب نکلتی تھی تو ایسی آواز نکلتی تھی جیسے بیل آواز نکال رہا ہو. اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے. الہکم و الہ موسیٰ, یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود, جو ابھی ہے نہیں. اور پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی, گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, آؤ دیکھا نہ تاؤ, دیکھا کہ پوری قوم شرک میں مبتلا ہو چکی ہے. اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو پکڑ, بڑے بھائی ہیں, ان کی داڑھی پکڑ کر بری طرح مارنے لگے. ماں کا حوالہ دیا, لا تاخذ یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میری ماں کے بیٹے, بھیا نہیں بول رہے, بھائی مت مار, اے میری ماں کے بیٹے. اس کا مطلب ہے ماں بڑی شفقت والی ہوتی ہے, ماں کا حوالہ آ جائے تو بیچ میں بھائی کا ہاتھ رک جاتا ہے, چل ماں کا حوالہ دے دینا, تیرے کو چھوڑ دیتا ہوں, نہ خوب سوتتا ہوں تیرے کو. تو کہا ہے میری ماں کے بیٹے. کہا ہوا یہ کیسے, تو موجود تھا یہاں؟ ارے کہا میری جان کے لالے پڑ گئے تھے, اگر میں زبردستی کرتا تو مجھے قتل کرتا. کہا کون بدماش ہے؟ بولے سامری. بلایا گیا, لاؤ اس کو بلا کے. قال فما خطبك يا سامری, سامری کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. میرے نگاہوں میں کشف ہوا, کشف ہوا, کشف جیسے جادوگر لوگ بولتے ہیں, ارے میں نے یہ چیز دیکھ لی, یا میں نے خواب میں دیکھا, یا میں نے کشف کے ذریعے جانا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں, ان کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی ہے وہاں ہری ہری گھاس آ جاتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں ان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. لہذا میں نے وہاں سے ایک مٹھی, قبضۃ من, ایک قبضہ, ایک مٹھی پر ہم نے مٹی لے لی اور اس بچڑے کے اندر ڈال دی. دیکھو آواز نکال رہا ہے. اچھا تو اس کو معبود بول رہا ہے, تو اب تیری سزا کیا ہے؟ قال فاذهب, جا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. تیری دنیاوی سزا یہ ہے کہ تیری طرف جو آدمی تیرے کو چھوئے گا, تیری طرف بڑھے گا, تیرے لیے بڑا خطرہ ہو جائے گا. کوئی آدمی اس کو جب چھو دیتا تھا تو بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا, بہت بری طرح بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا. لہذا بچے اس کو چڑھانے کے لیے لوگ اس کو دوڑاتے تھے, پکڑو پکڑو پکڑو, تو کہتا لا مساس, ڈونٹ ٹچ می, ڈونٹ ٹچ می, ڈونٹ ٹچ می, لا مساس, مجھے مت چھونا, مت چھونا, مت چھونا. چھو دیتے تھے, بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا. یہ دنیاوی سزا تھی. بھاگ کر کے جنگل میں کتے کی موت مارا, ایک دم تڑپ تڑپ کر کے. تو اس کی دنیاوی سزا. اور اس کا کہا یہ تیرا معبود, یہ بچڑا سونے کا,
اس کو جلا کر کے لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اسے دریا میں بہا دیتا ہوں، توڑ مروڑ کر کے اس کو پیس پاس کر کے دریا میں پھینک دیتا ہوں، اور تیری جو سزا ہے آخرت کی وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، تیری سزا جو آخرت کی وہ تو ہے کہ شرک کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، دنیاوی سزا یہ ہے کہ آدمی تیری طرف آئے تو بول دے لا مساس مچ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ کی پہلے حوا کو بہکایا، حوا نے پھر حضرت آدم کو بہکایا، لہذا عورت یہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے۔ یہاں کہا گیا عدو لک ولزوجک، کا پر بھی لام آیا اور زوجکا پہ بھی لام آیا، دونوں پر لام مستقل آیا، کہنے کا مطلب ہے دونوں کو ایک ساتھ بہکایا ہے، دونوں مجرم ہیں، حضرت آدم نہیں۔ اس سے عیسائیوں کی تردید ہوئی، عیسائیوں کی تردید ہوئی کہ پہلے عورت کو بہکایا، اس نے مرد کو بہکایا، غلط ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا فتشقا، مشقت برداشت کرے تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمائے گا مرد، عورت نہیں کمائے گی۔ قرآن کی نگاہ میں عورت کمانے کے لیے نہیں ہے، مرد کمانے کے لیے ہے، یہ کہا گیا۔ اور ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا، تو بھوکا نہیں ہوگا، اس طریقے سے ننگا نہیں ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا، اس طریقے سے تجھے گرمی نہیں ہوگی لگے گی۔ اس کا مطلب نان نفقہ سکنا، ایک تو گھر دینا ہے آپ کو بیوی کو، اور دوسرے کی خرچہ دینا ہے آپ کو، تو نان نفقہ سکنا، مکان، خرچ اور روٹی، یہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کرنی ہے، لباس، کپڑا، کھانا، مکان، یہ سب آپ کو دینا ہے، اور عورت کی کفالت آپ کو کرنی ہے، باہر جا کر کے آپ کو کمانا ہے۔ ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے، کہا گیا کہ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، تو بھوک نہیں لگے گی تو کھائے گا کیسے؟ کھائے گا کیسے؟ بھوک میں جو مزہ آتا ہے تو ویسے بھوک نہ لگے تو کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ اب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں رکھ دیجیے تو کیا کھائے گا؟ کھانے میں مزہ تھوڑی آئے گا۔ تو جنت میں بھوک ہی نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، تو کھانے کا مزہ کیا، پینے کا مزہ کیا؟ جواب دیا جا رہا ہے بھوک لگے گی، لیکن بھوک سے آپ کو دقت محسوس نہیں ہوگی، پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ پیاس لگے گی، لیکن جیسے پیاس لگے گی پانی حاضر، جس طریقے کا پانی چاہیے آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ یہ رہا 16ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔